كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، یقول سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ: کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ویقول کذلک: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر وإلا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم پر عذاب آئے گا. حاضرین مجلس، علماء کرام اور خواتین اسلام، آپ نے ابھی 5 تقریریں سن لی. کچھ تقریریں شعلہ بیار تھی، شعلہ بار، یعنی کہ خوب تیز آواز سے. اب میری آواز تو نہیں نکلے گی، میں تو کمزور آدمی ہوں. اور کچھ شبنم ریز ٹھنڈی تقریر تھی. ویسے میری تقریر کو بھی سمجھیے. اب تو 4:30 بجے ہم لوگ بیٹھے، ابھی 9 بج رہے ہیں. ابھی 9:15 بجے اذان بھی ہے اور نماز بھی ہے. 9:15 بجے اذان ہوگی، شکریہ کا کلمات کہیں گے اور اس کے بعد اذان تو ہو گئی ہے، نماز پڑھیں گے. 9:30 بجے پورا جلسہ ختم ہو جائے گا. ہم یہاں جمع ہوئے خیر امت کانفرنس. خیر امت بہترین قوم، بہترین ڈیسٹینیشن، اس کو کہتے ہیں خیر امت. اب یہ کوئی سوال ہے کہ آج کے مسلمان خیر امت ہیں؟ کیا ان کے اندر خیریت ہے؟ کیا ان کے اندر صلاحیت ہے؟ یہ اس کا مطلب ایسے سمجھیے. اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. صحابہ سے اللہ کے رسول نے کہا: آج میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن 2 تحفے دے کر جاتا ہوں. جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے. کیا 2 تحفہ تھا؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. جب تک ہم ان کو پکڑیں گے گمراہ نہیں ہوں گے. جب ان کو چھوڑ دیں گے، 2 میں سے 1 کو بھی چھوڑ دیں گے، گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی. تو اس طرح اللہ کے رسول نے ایسے فرمایا تھا. اللہ فرماتے ہیں اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا، اللہ کے دین کی طرف، مذہب کی طرف نہیں، حنفیت کی طرف نہیں، شافعیت کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلاتا. وعمل صالحا، کتاب و سنت کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. وقال اننی من المسلمین، خود بھی عمل کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ حدیث میں اور قرآن میں اس طرح کی باتیں آئی ہیں. اب یہاں اختلافات کب سے شروع ہوئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے اختلافات کا دروازہ کھل گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی کو ضرورت نہیں تھی کوئی بھی تھوڑا بھی اختلاف حدیث اور قرآن سے کرے. حضرت عمر بڑے سخت تھے. اسی طرح اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے وہ جو اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ صاحب یہ آدمی خراب، یہ آدمی خراب، اس میں میرا نام بھی ہے کیا؟ حذیفہ بولتے ہیں امیر المومنین آپ کو کیوں فکر ہے؟ آپ کا زمانہ اچھا زمانہ ہے. آپ کے زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا وہ برا زمانہ ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اختلافات شروع ہوئے، بہت زمانے تک چلے. لیکن فرق یہ تھا
عقیدے میں اختلاف نہیں تھا، سیاسی اصول میں اختلاف تھا، کوئی دوسری باتوں میں اختلاف تھا، لیکن عقیدے میں کسی کا اختلاف تب بھی نہیں تھا سوائے چند لوگوں کے۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ بھی آیا، پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینہ خلیفہ بنے، پھر انہوں نے حضرت معاویہ کو حکومت دے دی کہ صاحب لڑائی جھگڑا ختم، آپ حکومت کیجئے۔ اس کے بعد پھر جب ان کا زمانہ آیا مامون کا، ہندوستان سے بہت ساری کتابیں منگائی گئی، فلسفے کی کتابیں، وہ سب تو باقاعدہ دارو ترجمہ کر کے بہت بڑی ایک لائبریری بنائی گئی تھی، اس میں کتنے علماء تھے، وہ سب ہندی سے ترجمہ کرنا عربی میں، وہ ایک بڑی گمراہی تھی، اس کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوئی۔ ہاں قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اس طرح گمراہیاں وہاں سے شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صاحب 4 مذہب پیدا ہوئے، یہ بھی اختلاف ہے نا، یہ دین کی بربادی ایسے ہوئی۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک، بڑے عالم، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو حدیثیں ملی اس کے مطابق فتویٰ دیا اور بولے دیکھو میں جو کچھ بولا ہوں اگر تم کو صحیح حدیث مل جائے اس پر عمل کرو، میری بات کو اٹھا کے پھینک دو، لیکن ان کے بعد آنے والے ان پر عمل نہیں کیے، حالانکہ ان کے شاگرد تھے امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی، امام مالک کے دونوں شاگرد تھے، امام حنیفہ کے پہلے شاگرد تھے، اس کے بعد عراق سے آ کر یہاں امام مالک کے شاگرد ہوئے۔ لکھتے ہیں ان دونوں اماموں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسائل تھے 2 مسائل چھوڑ دیا اور حدیث پر عمل کیے، یہ انہیں کی کتاب میں لکھا ہے جو کہ وہ لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ یہ 4 میں تقسیم ہو گئے، نتیجہ کیا ہو جی 824 ہجری ہو گئی، وہاں بہت لڑائی، شافعی کی، حنبلی کی، مالکی کی، حنفی کی، کیا لڑائی، میرا امام نماز پڑھے گا، میرا امام نماز پڑھے گا، اسے مار پیٹ ہوتی تھی، کھینچتے پھینکتے فلاں کرتے۔ وہ کوئی خلیفہ تھا مصر میں، اسی کے ماتحت تھی اس وقت سعودی حکومت بھی، اب جو سعودی ہے حکومت اسی کی تھی، اس کے پاس جا کے گورنر نے کہا بڑی مصیبت ہے، 5 وقت میں اتنا لڑتے ہیں کہ صاحب کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ وہ بے دین آدمی تھا، پوچھا کعبے کے کتنی دیوار ہیں جی؟ کہا 4 دیوار ہیں۔ یہ کتنے لوگ لڑنے والے ہیں؟ کہا 4 ہیں۔ یہ ایک دیوار دے دو، یہ دے، حنفی مسلح، شافعی مسلح، مالکی مسلح، حنبلی مسلح، 4 قبلہ بنا کے چھوڑ دیا۔ کتنے سال تھا جی؟ سعودی حکومت آنے تک ایسے تھا، انہوں نے آ کر ایک ہی قبلہ اور ایک ہی امام، جو پڑھے گا نہیں پڑھے گا جائے گا۔ اختلاف کتنے سخت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے دین کا اندر کتنی خرابی پیدا ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا یہاں ہندوستان کے اندر حنفی ہیں، اہل حدیث ہیں، یا حنبلی مالکی نہیں ہیں، شافعی ہیں اور حنفی ہیں۔ حنفی زیادہ یہاں ہے، ان کو لوگ کہتے ہیں سواد اعظم، ہم ہی سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ ہو گئے تو کیا جنت کو جلائیں گے؟ کچھ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کیا کہ زیادہ رہے تو جنت کو جائیں گے؟ حق کس کے ساتھ ہوگا وہ جنت کو جائیں گے۔ اب ان کے اندر کتنے اختلافات ہیں حنفی مذہب کے اندر؟ یہ تو کہتے ہیں دیوبندی، اور ایک تو کہتے ہیں رضا خانی یا بریلوی، ایک کو کہتے ہیں جماعت اسلامی، ایک کو کہتے ہیں تبلیغی جماعت۔ دیکھو کتنے ہو گئے جی، بچے پیدا ہوتے ہیں نا، اسے پیدا ہوتے جاتے ہیں، اب پتہ نہیں اور کتنے بچے پیدا ہوں گے، اللہ بچائے گی۔ وہاں کیرلا میں شافعی ہے، پورے لوگ وہاں شافعی، جو تھوڑے ہوں گے حنفی، یہ 5% 10% ہوں گے۔ ابو بکر مسلیار ایک ہے وہاں،
یہ بریلویوں کا سب سے بڑا امام، خبر پرست، پکا جھوٹا ہے، اس کے شاگرد پورے کیرلا میں ہیں، جو وہ ختم بخاری کا درد دیتا ہے 800 آدمی شریک ہوتے، اس کے شاگرد وہ پکا بریلوی۔ اور کیرلا کے اندر جو اہل حدیث ہیں ان کو کہتے ہیں مجاہدین، اور ان کی جمعیت کا نام ہے ندوۃ المجاہدین، ایسے ان کا نام ہے۔ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے دین پھیلانے کے لیے، مذہب پھیلانے کے لیے، اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا سالم صاحب، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ نے ہم کو دین پھیلانے کے لیے بھیجا ہے، مذہب پھیلانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، ایسا وہ کہتے تھے۔ حالانکہ وہ بھی حنفی پکے، لیکن ان کا عقیدہ ایسا تھا کتاب و سنت ہی اصل، اماموں کی تقلید کرنا یہ حرام ہے، ویسا کہتے تھے۔ تو دیکھیے آج ہم مسلمان ہیں کیا، یہ ہم کو بتانا ہے یہ کانفرنس میں، خیر امت کانفرنس۔ اب میں کیا کروں، اس کے لیے ترجمہ کرتا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں اللہ کے رسول پر یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ بہترین امت ہیں، بہترین امت ہیں، جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھائے گئے ہیں، پھیلائے گئے ہیں۔ آج کیا کہیں اس کو، کنتم خیر امت، تمہارے آبا و اجداد وہ خیر امت تھے، اب تم کیا ہو؟ پدرم سلطان بدھ ہے کیا کہ ہمارے والد بڑے بادشاہ، اب یہ تو فقیر ہے، کہانی ہمارے والد جو ہے بڑے بادشاہ تھے، اس کو بولتے ہیں اردو میں پدرم سلطان بدھ، میرے والد بادشاہ تھے، ویسا ہمارا حال ہے۔ مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھتے جی، نماز نہیں پڑھتے، یہاں تک کہا جاتا ہے جو آدمی کے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، کسی مایا کو اس کو قتل کر دو، یا کسی مایا کے اسلام سے نکل گیا، اب وہ کتنے مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ ہماری یہ مسجد ہے، یہاں بھی بہت سارے لوگ آتے نماز پڑھتے ماشاءاللہ، یہاں بھی ایک زمانے میں بڑا اختلاف تھا۔ کیا اختلاف تھا؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا، ثم استوى علی العرش، ہم لوگ اہل حدیث یہ کہتے تھے۔ فقیر اللہ صاحب پنجابی تھے، وہ بنگلور آئے تھے، پھر پیر نمبر آئے، یہاں وانم بڑے آ کر چند دن رہ کر گئے، تو اس زمانے میں ایسا تھا، تو اس لیے ہماری مسجد کا نام پہلے عرش مسجد رکھتے تھے، عرش مسجد۔ اب بھی بہت سارے پرانے لوگ ہیں نا، اہل حدیث مسجد بولے تو سمجھنا تھا عرش مسجد، ہاں وہاں ہے وہ، ویسا یہاں بھی ویسا تھا۔ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے بھی اگر کچھ جماعتیں ہیں، ہمارے اندر اصولی اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، داڑھی رکھتے نہیں رکھتے، وہ ایک دوسری بات ہے، عقیدے کا ہمارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ دوسری جماعتوں کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کانفرنس اسی مقصد کے لیے رکھی گئی کہ آپ کو شوق دلایا جائے کہ صاحب دیکھو خیر امت بنو، اللہ کے رسول کی امت بنو۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو جی، دین کی ساری باتیں میں بتا دیا، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، جیسے رات کی تاریخ ہے نا، وہ بھی دن کی طرح روشن ہے، اس کے بعد کوئی نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول نے پوری باتیں بتا دی، اسی لیے ہم خیر امت بھی ہیں، آخری امت بھی ہیں، اور 700 امت کو مکمل کرنے والے بھی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے جی، ہم کو اللہ نے خیر امت بنایا، لیکن ہم خیر امت نہیں ہیں۔ بہت سارے مسلمان خیر امت نہیں ہیں جی، شر امت ہیں۔ ان کو دیکھ کر لوگ جو ہے اسلام کو کیا سیکھیں گے؟ ایک زمانہ تھا کہ مسلمانوں کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جاتے تھے، کیا بھائی کتنا نیک آدمی ہے،
वफादार है, इंसाफ पसंद है, नमाज पढ़ने वाला है, लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, वैसा भी होते थे। जैसा कि इंडोनेशिया के अंदर हुआ, लोग बताते हैं दाई कोई नहीं गया वहां, लेकिन इंडोनेशिया में एक जमाने में पूरे लोग मुसलमान हो गए। उसी तरह केरला के अंदर भी मुसलमान उस जमाने में मोपिल्ला उनको कहते थे। उनको दो वजह से है, एक तो कुरान पढ़ते नहीं, कुरान समझते नहीं, कुरान का माना मतलब जानते नहीं। यहाँ वानमबाड़ी के गैर मुसलमानों ने बहुत काम किया। एक तो ये कायम किया मदरसतुल बनात, लड़कियों की तालीम के लिए कायम किया जी। माशाअल्लाह आज तक भी यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत काबिल बनते हैं। फिर उसके बाद मदरसतुल फैज़ुल आम कायम किया बच्चों के लिए, वो भी माशाअल्लाह यहाँ बच्चे पढ़ते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेकर स्कूल को जाते हैं। एक दूसरा मदरसे निस्वान कायम किया मुस्लिमपुर के अंदर, वहाँ भी लड़कियों की तालीम होती है, असातिज़ा पढ़ाते हैं, वहाँ फजीलत की भी तालीम होती है। तालीम अगर है आदमी गुमराह नहीं होता है, तालीम अगर नहीं है आदमी गुमराह हो जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुरान और हदीस को तुम मजबूती से पकड़ोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो हमको चाहिए नमाज की भी पाबंदी करें, कुरान पढ़ें, उसको समझें और उस पर अमल करें। किताब कुरान मजीद पढ़ने की किताब हो गई, हालांकि अमल करने की किताब थी। पढ़ो, उस पर अमल करो, लेकिन तोते की तरह रखते हैं हम। पहले इस्लामी हाई स्कूल के अंदर भी दीनियात की एक पीरियड होती थी, दीनियात की एक पीरियड होती थी। अरबी जो क्लासें होती थी, मैं पढ़ाता था ना तब, तो दीनियात की क्लास होती थी। उसके अंदर दीन की बुनियादी बातें बताई जाती थी और मैं भी जो वो क्लास लेता था। अब वो सिलसिला है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, बहरहाल दीन कुछ ना कुछ बाकी था। जो जो जमाना क़यामत के करीब आते जाता है, इस्लाम पर अमल करना लोग छोड़ते चले जाते हैं। इसलिए आपको याद दिलाने के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस मकसद से यह कॉन्फ्रेंस रखी गई है, अल्लाह ताला उस मकसद में सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको दीन की बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे अक़ीदों को सही बना दे और जो गुमराह लोग हैं अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। उनको भी हिदायत मिलने के बाद अल्लाह ताला उनको भी जन्नत का वारिस बनाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उलमा इकराम का जो यहाँ आए और खिताब किए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम 4:30 बजे शुरू करें, अभी तो 9:30 बजे ख़त्म करेंगे जी। इतना लंबा सब बैठे थे माशाअल्लाह। औरतें भी आई बहुत सारी, उनका भी इंतज़ाम यही करीब में बाजू ही है, वहाँ भी आई, पता नहीं कितनी है कितनी चली गई, लेकिन यहाँ माशाअल्लाह अब तक भी लोग जमकर बैठे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी नेकियों को कबूल करें, अल्लाह ताला हमारे दिलों को मुनव्वर करे और इस्लाम की रोशनी से हमारे दिलों को मुनव्वर करके दुनिया आखिरत की कामयाबियों से अल्लाह ताला हमको नवाजे। अल्लाह ताला जिस मकसद से कॉन्फ्रेंस रखी गई है और उसमें सबको कामयाबी नसीब फरमाए। जिन लोगों ने इसी इजलास का इंतज़ाम किया है और इस मस्जिद के जिम्मेदारान हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि साहब उन्होंने इतना बेहतरीन इंतज़ाम किया, हर तरह का इंतज़ाम किया। अल्लाह ताला उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और उनके मकसद को अल्लाह ताला कामयाब करे और इस तरह के बार बार जलसे करने की अल्लाह हमको भी तौफीक नसीब फरमाए। साल में नहीं तो कम से कम 2-2 महीने में तो एक जलसा होना चाहिए। जो मकामी करीब के उलमा हैं वो आएंगे, वो तकरीर करेंगे। दीन को फैलाना हमारा फ़र्ज है, दीन को नहीं फैलाए हम अल्लाह के यहाँ पूछे जाएंगे, पकड़े जाएंगे। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही। ताकत है क्या, बुराई देखे तो हाथ से रोको, बेटा है क्या मारो उसे। नहीं ताकत है क्या करना जी, कहो नसीहत करो। यजमान है उल्टे हाथ से पी रहे हैं, कहा यजमान सीधे हाथ से पियो, उतनी भी हिम्मत नहीं,
بولے تو کمپنی سے نکال ڈالیں گے. اب کیا کریں گے؟ نظر پھیر کے چلے جائیں گے. ایسے اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا. تو اس طرح کی ہر 2-3 مہینے میں، ہر مہینے میں چھوٹی چھوٹی مغرب سے عشاء تک کی کانفرنس ہوتی رہی، اجتماعات ہوتے رہیں، اس کا فائدہ سب کو ملے گا. پھر بھی میں آخر میں بھی علماء کرام کا، آپ سارے بھائیوں کا، بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں.